بھی بیٹھا ہوا اسے خود کر لیتا ہے. کسی بھی رنگ نسل کا انسان ہو, وہ جو بھی اس کو سن لیتا ہے یکسوئی کے ساتھ, اللہ کریم اس پہ شفا نازل کرتے ہیں. اس کی ایک زندہ مثال سلمہ تبسم جی ہیں, جو شکر ہے کہ تشریف لے آئی ہیں. اسلام آباد سے صبح سے چلی ہوئی تھیں, میرا خیال ہے راستے میں یہ للہ ضرور گئی ہیں, کچھ اور درباروں پہ گئی ہیں. انہوں نے اپنا نشہ بھی پورا کیا ہے, کیونکہ اچانک جب بندہ جاگتا ہے اور تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں پچھلے ساریاں لیٹاں کٹھیاں ہی کاٹ لاں. وہ ان کا بچہ شفا یاب جرمنی میں بیٹھے ہی ہوا, نہ میرے سے ملی, نہ میں نے پھونک ماری, نہ کسی کی بیعت کی, نہ میرا کوئی کمال ہے. بابا کا میسج ان تک پہنچا, انہوں نے اس کو اپلائی کیا دونوں ماں باپ نے, اور آگے کی کہانی انہی کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے زندہ دلان لاہور ہے, اور آپ لوگوں کے سامنے بولنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسی اور میری لینگویج میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے, کیونکہ میں نے اپنی آدھی زندگی باہر گزاری ہے اور آدھی زندگی اپنے ملک میں گزاری ہے. تو آئی ایم 36. تو جب میں 18 ایئرس کی تھی تو میں باہر گئی تھی. میری والدہ یہاں موجود ہیں, اور یہ ایکسپیرینسز ایسے ہیں کہ جو میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی, کیونکہ ان کی وجوہات بھی میں شیئر نہیں کرتی رہی. تو یہ بابا جی کی محبت ہے, اور جو ادھر تک لے آئی, اور جس نے مجھے اتنی وہ جرت اور جسارت دی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بول سکوں. آپ لوگ اہل علم, اہل معرفت اور بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں آپ لوگ, اور مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت فخر اور بہت خوشی ہوئی. میرے اپنے بچے بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ٹین ایجر ہیں, اور میں نے بڑا ان کو مس کیا یہاں پہ آپ لوگوں کی پرفارمنس دیکھ کے. تو وہ بہت خوش ہوتے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں آپ کے سامنے. بس بابا جی نظر آتے ہیں اور ان کی محبت ہے دل میں. اور جب میں نے شروع سے ہی میرے بچوں کے اندر تھوڑی سی یہ تھی کہ جو بڑے 2 بچے تھے وہ تو بڑے اچھے گرو کیے, بڑے وہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں ماشاءاللہ. میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ عامر خان باکسنگ اکیڈمی میں ابھی اس نے آ کے جوائن کیا ہے. حالانکہ ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے ملک واپس جاؤ یا آپ لوگ یہاں پہ کیا فیل کرتے ہو. تو اس کے پیچھے بھی کوئی ضرور وجہ ہوگی. تو وہ شاید میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں, اور میری اپنی بھی شاید ہوں گی, اور یہ اس کے پیچھے وطن کی محبت اور یہ فکر بھی تھی کہ میں تو شروع سے ہی بڑی پیٹریوٹ تھی اور باہر جانا پڑا. کچھ لوگ تو شوق سے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جانا بھی پڑتا ہے. تو میرا آپ سب کو یہ میسج ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے باہر جانے کا ارادہ کرنا ہے یا سوچنا ہے تو اس کی ایک جینون وجہ ڈھونڈ کے جائیں آپ لوگ. اور ہم لوگ جو کچھ اپنے ملک میں ہوتے ہیں اس کو ہی آگے ہم کیری کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہمیں اپنی زمین, اپنے گھر والے اور اپنا خاندان, اپنے بزرگ اون کرتے ہیں. اور ہم لوگ جتنے بھی ترقی کر جائیں وہاں پر, جو کچھ بھی ہم لوگ اس کو اچیو کر لیں, نیشنلٹیز بھی حاصل کر لیں ہم لوگ, لیکن ہمیں جو محبت ہے, پہچان ہے, جو ہماری اصل ہے وہ تو ہمارا ملک ہے, اور وہی ہمیں یہ دے سکتا ہے. تو یہ جذبہ تو تھا ہی, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا گھومنے کا, اس کو اچیو کرنے کا, کامیابیاں حاصل کرنے کا بھی شوق تھا. تو بزنس کیا, اور ریسٹورنٹ کا بزنس میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جب شروع کیا تو شروع میں تو بڑی اس کی ایکسائٹمنٹ تھی, اور منی بھی بنا رہے تھے. تو مطلب دنیاوی لحاظ سے بھی ٹھیک تھا اور بزی بھی تھے, لیکن آہستہ آہستہ ہماری توجہ اپنے بچوں سے بھی کچھ دور ہو گئی, ہٹ گئی. مادی مقاصد تو بہت حاصل کر لیے, اور آپس میں بھی پھر وہ تھوڑی یہ تھی کہ دوریاں بہت ہو گئیں, ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے اس دوران میں. اور میری یہ بھی وش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور مطلب میرے بچوں کو بھی بہت شوق تھا ایک بیبی اور ہو. وہ پھر دعائیں کر کر کے ہم نے جب لیا
تو وہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان بن گیا. اس دوران میں جب میں پریگننٹ تھی تو میرے ہسبینڈ دور رہتے تھے, وہ ڈپریشن بھی ساری تھی میرے مائنڈ پہ. پھر ہم لوگوں نے بزنس بھی اس مایوسی میں آ کر چھوڑ دیا, اور ابھی تک میرے پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اور کیا بنایا ہے. لوگ تو بڑے ڈالر اور یورو اور بڑی چیزیں پاکستان میں بھیجتے ہیں, تو آپ دونوں نے کیا کیا اور کیا اچیو کیا. تو میں آج, میری والدہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے وہ بچے جو ٹین ایجر, جو کسی بھی فیملی کے واپس نہیں آنا چاہتے, وہ خود انہوں نے بولا کہ ہم واپس اپنے ملک میں جائیں گے. میرا بیٹا او لیولز میں اور بیٹی میری 8th میں ہے, تو انہوں نے بولا کہ ہم نے اپنے ملک میں جانا ہے. بس اس سے بڑی نہ میرے لیے کوئی بات ہے اور نہ ہی میں کوئی بات کر سکتی ہوں, نہ میرے پاس اتنا علم ہے. تو یہ بس ہم نے اچیو کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد پھر تھرڈ جو میرا بچہ ہے, بیٹا, اس کی سٹوری جو ہے وہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے, کیونکہ وہ جب پیدا ہوا تو دعاؤں سے ویسے بھی پیدا ہوا اور ٹھیک وہ گرو کر گیا 2-3 سال تک. لیکن اس کے بعد جب اس کا بچے کا زیادہ بولنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا, باتیں کرنے کا, جب وہ کنڈر گارڈن جاتا ہے اور ساری رپورٹس ماماز کو آ کے بتاتا ہے, تو اس میں اس کو کافی ڈیفیکلٹیز ہوئیں. بیہیویئر کی بھی اس کو پرابلمس تھی کہ یہ بڑا اگریسو ہے, بات نہیں سنتا, اپنی مرضی والا ہے. تو لیکن یہ تھا کہ میں ایلوپیتھی سے, سوری بہت سی ڈاکٹر کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن میرے ایسے وہاں پہ ایکسپیرینسز تھے کہ میں ان سے دور بھاگتی تھی اور ٹوٹل بلیو نہیں کرتی تھی. تو کیونکہ میرے 2 کزن کینسر کے ساتھ جرمنی کے کولن شہر میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو تڑپتے ہوئے اور جان دیتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان پر کس طرح سے ایکسپیریمنٹس کیے گئے اس کی بھی میں گواہ ہوں. اور میری فیملی بھی, ان کو اس بات کا سارا اندازہ نہیں ہے, لیکن بس کچھ ایسے حالات تھے کہ میں ٹوٹلی بلیو نہیں کرتی تھی. اور کچھ تھوڑا سا اپنے بھی علم کا ہوتا ہے, جتنا بھی تھوڑا بہت کسی نے پڑھا ہوتا ہے. تو گریجویشن کی ہے سائیکالوجی میں, تو مجھے خود بھی تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, اتنا بھی یہ وہ کام خراب نہیں. لیکن یہ تھا کہ جرمن ڈاکٹرز کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایک چیز کو بس, اس کو جرمن میں شٹائن ہارٹ کہتے ہیں, کہ جیسے سٹون کی طرح وہ پکی بات کر دی تو پتھر پہ لکیر ہوگی, اور اب اس بچے کا جو ہے وہ سارا پروسیس شروع ہو جائے گا, اس کی میڈیکل ہسٹری بنے گی, اس کا ایک وہ آکٹے بنے گا, یا جس کو کہتے ہیں کمپیوٹرائز سسٹم, جس میں بچے کی ساری کنڈر گارڈن کی ہسٹری, اس کی فیملی ہسٹری, اس کی میڈیکل ہسٹری, اس کا سارا کچھ وہ جائے گا. اور اس کے ساتھ اکثر سنا میں نے اور آبزرو کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک لیبلنگ ہو جاتی ہے, اس کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ آٹسٹک ہے, اور اس کے ساتھ ایک علیحدہ سے ہی کوئی پروٹوکول ہوتا ہے وہاں پہ, اسکولز کے اندر بھی, کنڈر گارڈن میں بھی. لیکن میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں تھی کہ میرا بچہ ان بیساکھیوں کا سہارا لے کہ اور اسی چیز کا شکار ہوتا جائے. بس کچھ اس طرح سے یہ میری کشمکش دماغ میں جاری تھی. تو کرونا کا یہ جو ٹائم پیریڈ آیا مارچ میں, تو ڈاکٹر صاحب کا جو میسج ہے پیغام شفا بابا جی کا, یہ وزڈم چینل پہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے. تو ان کو میں نے سنا اور مجھے بڑا وہ امپریسو اور بڑی ڈفرینٹ ان کی مجھے وہ فلاسفی بھی لگی. اور پھر میں نے کافی ساری ویڈیوز ڈھونڈی بابا جی کی, بلکہ میں نے سننا شروع کی جو مجھے ملی, اور ان کی بھی میں سنتی رہی. جو میں سنتی گئی تو بالکل میری حالت جو ہے نا وہ چینج ہو گئی. اور جو رہا سہا میرا تھا نا ایمان ایلوپیتھی پہ, ویسٹرن لائف پہ, لائف سٹائل پہ, وہ سارا ختم ہوتا گیا. وہ میرے اندر جو ایک ایلوژن تھی, بعض دفعہ ہم لوگ بہت سے سرابوں کے پیچھے اور ایلوژنس کے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہماری ہستیاں ہوتی ہیں اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں, اصل ہمارے ٹیچر یہی لوگ ہوتے ہیں. ہمارا خانقاہی نظام اور ہمارے یہ لوگ آپ کو دنیا کے کسی کونے پہ نہیں ملیں گے. اور آج آپ لوگوں کی جو میں نے کریکٹر بلڈنگ کی جو ایک کوشش دیکھی ہے, اور بلکہ اس کو شاہکار کہنا چاہیے, ماسٹر پیس کہنا چاہیے. اور میں اتنی خوش ہوں کہ مجھے کوئی اس میں شک نہیں کہ یہ قوم کسی بھی قوم سے آگے جا سکتی ہے. ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں.
کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگ جو زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو. آپ کو اپنے اوپر, اپنی روٹس پہ اور اپنے کلچر پہ, اپنے سارے نظام پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے. تو بس یہی میرا میسج تھا. اور دوسری بات یہ کہ سورہ رحمان تو ہم نے سنی پیغام شفا کے طور پہ. میں نے, میرے ہسبینڈ نے اور میرے گھر والوں کو میں نے ادھر سے بیٹھ کے دعائیں کرانا شروع کر دی. حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تو پتہ نہیں پہ اثر کرے نہیں کرے, لیکن میں نے دھڑا دھڑ ان کو پکڑا اور کہا کہ نہیں, سنیں ضرور سنیں. تو سب نے اس کو سنا اور اپلائی کیا, سب کو ریزلٹس ملے. لیکن بیٹا میرا جو تھا وہ بہتر تو ہو گیا, لیکن اس کے اندر ایگریشن ابھی بھی بہت تھا. اور وہ یہ تھا کہ میں اپنے لیے قصیدہ بردہ شریف سنتی تھی اور میرا بیٹا بڑے سکون اور آرام سے آ کے میرے پاس بیٹھ جاتا تھا اور بڑے سکون میں مست ہو جاتا تھا. تو بڑا مجھے اچھا لگا اور یہی میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا. میں کبھی بھی نہ اتنے اہل علم لوگوں میں آ کے بات کرتی, لیکن یہ بابا جی کی گواہی ہے اور یہ سچ ہے, اور سچ اپنی گواہی دلوا کے چھوڑتا ہے. تو بابا جی کے لیے ایک شعر ہے کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا, بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا تو سمندر میں, کوئی سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا. بہت بہت شکریہ سر. یہ مائک جو ہے وہ لگایا تھا, شکریہ سلما جی آپ کی محبت کا اور آپ کی ہمت کا کہ اپنے سارے گھر والوں کا پروگرام خراب کر کے وہ کہیں اور جانا تھا انہوں نے, اور یہ انہیں لاہور لے آئی ہیں. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید.